بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل کون؟ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں، مقتول کا مال کا مالک بھی بن جاؤں، اور شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا۔ ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعہ کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کو کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خام خواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کی گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے نہ بچہ ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، باہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ یوں یوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ احترام والدین پر انعام الہی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں حضرت، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تم میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔
باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرما دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے کسی اور کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو۔ یہ انکار کرتا ہے، پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کا والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدل ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں واقعہ ہے جس کی تصدیق تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردہ کو زندہ کر دیا۔ اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔